اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کے گائنی وارڈ کے نرسری میں شارٹ سرکٹ کے باعث ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے 15 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس المناک سانحے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر کے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی سیکریٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے سابق سیکریٹری داخلہ شاہد خان کی سربراہی میں اعلیٰ کمیٹی قائم کر دی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے بھی 8 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے واضح کیا ہے کہ اگر اس واقعے میں کسی کی لاپرواہی ثابت ہوئی تو اسے قطعی معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے پیمز ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے آتش زدگی کے سانحے میں 15 نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ واقعے کے وقت ایمرجنسی کا گیٹ بند تھا اور لوگوں نے کھڑکیاں توڑ کر بچوں کو نکالنے کی کوشش کی، جبکہ فائر ٹینکس میں پانی تک موجود نہیں تھا اور عملہ غائب تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہاں سیاست چمکانے نہیں آئے بلکہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے سچ سامنے لانے آئے ہیں، کیونکہ ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے باقاعدہ احتساب انتہائی ضروری ہے۔ شہری رحمان نے مطالبہ کیا کہ باقی کی تمام تر اخلاقی و انتظامی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے متعلقہ وفاقی وزیر کو فوراً اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تبت کی سرحد سے متصل نیپال کے ضلع راسووا میں سیلابی ریلے نے شدید تباہی مچاتے ہوئے متعدد دیہات کو بہا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 9 ہو گئی ہے۔ نیپال ٹورزم بورڈ کے مطابق اچانک آنے والے سیلاب سے 291 غیر ملکیوں سمیت کل 384 افراد لاپتہ ہیں، جن میں 105 بھارتی شہری اور ہائیڈرو پاور منصوبے پر کام کرنے والے 8 جنوبی کوریائی باشندے بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی خبر ایجنسی کے مطابق مزید 10 کوریائی شہری متاثرہ علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ تباہ کن سیلاب سے سڑکیں اور پل تباہ ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حکام اور ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرہ علاقوں تک رسائی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو محض ایک تاریخ نہیں رہتے بلکہ آنے والی نسلوں اور پوری انسانیت کی سمت بدل دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول بھی انہی عظیم اور بابرکت دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا ظلم، ناانصافی اور جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی۔ معاشرے میں طاقتور کو برتری حاصل تھی، کمزور کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اور انسانیت ایک ایسے رہنما کے منتظر تھی جو اسے حق، عدل اور رحمت کا راستہ دکھائے۔ پھر مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر وہ بابرکت لمحہ آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صرف ایک عظیم ہستی کی آمد نہیں تھی بلکہ انسانیت کے لیے امید، رحمت اور ہدایت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی ہی سے اپنے اعلیٰ کردار، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے لوگوں میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور کردار پر اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف، سچائی، رحم، مساوات، بھائی چارے اور بہترین اخلاق کا درس دیا اور لوگوں کو بتایا کہ انسان کی اصل عظمت اس کے کردار اور تقوی میں ہے۔ اس پیغام کی راہ آسان نہیں تھی۔ ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مخالفت، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام حالات کے باوجود آپ نے صبر، حکمت اور اعلیٰ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ وقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں اور معاشرے کو بدلنا شروع کر دیا۔ جہاں کبھی نفرت اور دشمنی تھی وہاں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ جہاں ظلم اور ناانصافی عام تھی وہاں عدل اور مساوات کی تعلیم دی گئی۔ قبائلی تعصبات اور دشمنیوں کی جگہ ایک ایسی اخوت نے لی جس میں انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام سکھایا گیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہمیں امن، رحمت، انصاف، سچائی اور انسانیت کا راستہ دکھاتی ہیں۔
صدیاں گزرتی رہیں گی، زمانے بدلتے رہیں گے، مگر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا عظیم کردار اور انسانیت کے لیے دیا گیا رحمت و ہدایت کا پیغام ہمیشہ دلوں کو روشنی دیتا رہے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔